اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک مولوی نے محرم سے پہلے کی کوئی ایک میٹنگ تھی، بہت پرانی بات ہے، اس مولانا نے اٹھ کے کہا، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا جب اس دور کے تمام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے انکار کیوں کیا؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں کی؟ زندگی قربان کروں سنی عالم دین مولانا کوثر نیازی کی۔ مولانا کوثر نیازی علمدار شاہ جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا سوال بدل، جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ سوال یہ نہیں ہے۔ بسم اللہ سرکار، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، سید آپ کو عزت فرمائے۔ اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کی تھی حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ ہم نہیں دیکھتے، ہمارا شیعت کا قانون ہے، ہم نہیں دیکھتے اجماع کدھر ہے، ہم نہیں دیکھتے لوگوں کا رش کدھر ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ کی حجت کی۔ ٹھیک ہے سرکار، ہر دور کے حاکم نے ہر دور کی حجت کو حکومت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی۔ لیجیے اصول حجت بتانے لگا۔ رسالت امام مکہ میں آئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے، کہنے کہ ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت امام کو بلایا، کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے، جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 حضرت ابو طالب کو بلایا۔ میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت امام آ گئے، حضرت ابو طالب قریب کھڑے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ حضرت ابو طالب کمرے سے باہر گیا، دروازہ بند ہوا۔ عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے۔ سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں، انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں، یہ جو تو نے نعرہ بلند کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے پہ کوئی انکار نہیں، مان لیں گے۔ جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنا ایک منوا ہمارے برے نہ کہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا، پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے گا، ذرا کفر کا مزاج دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی اپنا منوا، پنجابی میں بات کہوں گا زیادہ ساڑھے انو کچھ نہ آگ، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا کہ تولا کر، تبرہ نہ کر۔ یہ جو لا کہہ رہا ہے نا تو لا یہ ہٹا دے، نہیں والا بات یہ ہٹا دے، تیرے خدا کو مان لیں گے کچھ نہیں ہوتا، جہاں اتنے خدا ماننے تیرا بھی ایک مان۔ یہ جو ہم نے بنائے ہیں نا آخر اسے ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں۔ اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے، اب باپ دادے کو چھوڑ دیں۔ چلو دو چار بندے جو پہنچ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کنائے میں ہو جائے۔ آج بھی کسی بندے سے کہہ دینا حق یہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن باپ دادے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ دادا غلط تھا، تو باپ دادا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اب وہ آج کہتے ہیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ علی ولی اللہ یہ اب شروع، اس دور میں کب تھا؟ اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے؟
کیا تحقیق نہیں ہو رہی؟ جہاں ہر شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے، کیا وہاں مذہب پہ تحقیق نہیں ہو رہی؟ کیا وہ جو حدیثیں جو چھپا لی گئی ہیں اب وہ خدائی سے نکل نہیں رہی؟ بھئی اس دور کے تقاضے اور تھے، وہ دور اور تھا۔ وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کر رہے تھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، غیر مذہب کو شیعہ کر رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں ہی آگ لگ جائے گی؟ وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے تھے، اور دور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہوتی۔ آج کہتے ہیں جی آج ان کو پتا چل گیا، اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے؟ تو آپ کو کب کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو 2020 کا مسئلہ ہے؟ یہ غدیر کا مسئلہ ہے۔ کوشش کرو کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچ جائے، انتہائی بڑا شوگر کوٹڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نگلی جا سکے، جس پہ کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو، معدے میں بد ہضمی نہ ہو، آسانی سے۔ انہوں نے کہا کہ تو بات یاد ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اپنا منوا لے۔ رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا پڑتا ہے، پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے، پھر سچوں سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا، یہ بتا یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے، اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے، ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے، ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی قبائل ہیں، ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں، ہم تجھے حکومت بھی دیں گے۔ جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو، عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے۔ یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی، وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش کرتے۔ یہ مزاج تھا، یہ کفر کا مزاج تھا، وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے، ایسا ہی لالچ انہوں نے دیا، ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں، عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں۔ جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالت امام اس کو آئے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا۔ تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے۔ میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں۔ لے دی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے، حکومت آئی لالچ بن کے، نبی نے ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے، یہ عام نہیں تھی، تخت دینا، بڑے گھر کا رشتہ دینا، انکار کر دیا تو نے، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے، یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے۔ ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں، ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے۔ پھر میں تخت بھی ٹھکرایا، رشتہ بھی ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔
यही हुकूमत अली के सामने आ गई। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से निकल। ये हुकूमत सज धज के दुल्हन बन के हसन के सामने आ गई। हसन ने चेहरा फेर के कहा जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। ये हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में चीर के बता दिया कि हुकूमत को हम कुछ नहीं समझते। यही हुकूमत सज्जाद के सामने आ गई। सज्जाद ने जंजीरों में बांध के शाम की गलियों में रोल के रख दिया। यही हुकूमत बाकर के सामने आ गई। बाकर ने अपने हिल्म के साथ इसके सीने को चीर के रख दिया। यही हुकूमत सादिक के सामने आ गई। सच्चे खुतबों से झूठे चेहरे वाज़ेह करके दिखा दिए। यही हुकूमत काज़ब के सामने आ गई। अपनी अता के साथ इसके बरखचे उड़ा दिए। फिर रज़ा का दौर आया। रज़ा के कदमों पे गिर कर तख्त भी ले ले, रिश्ता भी ले ले।